العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله موسم میں اگرچہ تلخی ہے، نہایت گرم ہے بلکہ شدید گرم ہے، اور آنے والوں کے لیے ایک ظاہری معنی اور رکاوٹ یہ بھی برائے بیان ہو سکتی ہے کہ موسم بڑا شدید ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ لیٹ آتے ہیں یا نہیں آتے، موسم کی سختی کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ اس ہیلے سے موسم بدل تو نہیں سکتا، جو گرمی وہاں ہے وہی یہاں ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ دربار خداوندی میں اس ہیٹڈ موسم کو گزار لیا جائے، کیونکہ وہاں بیٹھے موسم کی سختی برداشت کریں تو چلیے طبیعت پر اثر ہوگا، لیکن اس کا مثبت اثر نہیں ہوگا، جبکہ یہاں آنے کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی ان کا بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو مجھ فقیر کو یہاں مل بیٹھنے کا شرف بخشا ہے، اور عام دنیاوی محفلوں میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کرے تو باقی سنتے ہیں، بلکہ ہوتا یہی ہے یہ اپنی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ اپنا رونا روتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ محفل شریف ایسی منفرد ہے کہ آ کر بیٹھنے والا چاہے دنیاوی منصب کے حوالے سے کتنا بھی بڑا اور کتنا بھی اونچا ہو، کوئی اپنی نہیں کہے گا، کوئی اپنی نہیں سنائے گا، صرف اسی کی سنی جائے گی جس کو نبی رحمت علیہ السلام کی نسبت کے حوالے ایک مسند پر بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو ہم خطیب کہتے ہیں، خطبہ دینے والا۔
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں عرض کروں کہ جب ہم خصوصاً اپنے متعلق عرض کرتا ہوں قیامت کی تلخیوں کو پڑھا جاتا ہے، قیامت کی شدت کو جب دیکھا جاتا ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَالُ، اور قیامت بہت بڑی دہشت ناک ہے اور بہت بڑی تلخیوں کا مرکز ہے۔ قرآن پاک کے مطابق تو ان تلخیوں اور دہشت ناکیوں کے درمیان جب ہم اپنی قسمت پہ غور کریں تو کچھ سہارا ملتا ہے کہ ہم سب اس کے دربار میں حاضر ہیں جس کے حکم سے قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی، اسی کے حکم سے قائم ہوگی۔ قیامت قائم ہوگی اسی کے حکم سے ہوگی، اور خوش نصیب آپ ہیں کہ قیامت کو اس کی دہشت ناکیوں اور تلخیوں کے ساتھ قائم کرنے والے رب کریم کے حضور آپ پہلے ہی حاضر ہو چکے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور دو احادیث شریفہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے متعلق اچھا گمان کرو۔ تو جب ایمان والوں کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے تو رب کریم کے متعلق گمان تو نہیں بلکہ یقین کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے حدیث شریف میں خود نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے رب کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے متعلق وہی سلوک کرتا ہوں جس طرح وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے۔ ہماری مات ماری ہے کہ ہم یہ گمان کریں وہ پکڑ لے گا، ہم تو یہی گمان کریں گے کہ صدقہ اپنے محبوب کا گناہ گاروں کو معافی عطا فرمائے گا۔ پکڑنا اس کی شان ہے۔ اِنَّا اَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے، شک نہیں ہے، وہ پکڑتا ہے۔ لا یوثق وثاقہ احد، اس کی پکڑ جیسا کوئی پکڑ سکتا ہی نہیں، اس کی پکڑ سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فضل بھی عظیم ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اس جیسی پکڑ کوئی پکڑ سکتا نہیں، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے، تو دوسری طرف اس کی شان ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ تو جب قرآن شریف میں دونوں ہی ذکر آ گئے اور پھر حدیث شریف نے ایک روشنی عطا کی، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، فضل عظیم والا بھی ہے، تو ہم تو حضور علیہ السلام کے سہارے اگر یہ گمان کریں کہ وہ معاف کر دے گا تو اللہ فرماتا جو گمان کرو گے میرے متعلق میں وہی سلوک کروں گا۔ مجھے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی معاف کر دینے کی عادت کریمہ کو اپنی نظر کے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو موصوف بالعظمت اپنے سامنے رکھو، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ کا جملہ ہے
اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب تعالیٰ تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اس کا رخ بھی دیکھ لیں کدھر ہے، ادھر اپنی پکڑ بھی سخت بتاتا ہے، ادھر فضل عظیم کا بھی قول فرماتا ہے، ادھر یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تم پر سختی کا، مشکل کا ارادہ، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ بے نیاز، ادھر تو پکڑ سخت ہے، ادھر فضل عظیم ہے، ادھر فضل عظیم ہے۔ اور کئی ایک آیات بینات اور بھی ہیں جو اسی موضوع پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی خوب ہے۔ ادھر شدید ہے عذاب میں، نہایت عظیم ہے بخشنے میں۔ اور پھر ساتھ میں محبوب پاک کو یہ بھی القاء فرما دیا، یا رسول اللہ میرے متعلق یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے وہی سلوک فرماتا ہے جو اس کے متعلق وہ گمان کرتے ہیں۔ تو ان سب کو ملا لو، اس کے پس پردہ مجھے ایک حقیقت نظر آتی ہے، یہ ہم پر جو کرم ہو رہا ہے، ادھر اخذ عذاب بھی ہے، ادھر فضل عظیم بھی ہے، ادھر رب ذوالجلال کی بطش شدید بھی ہے، اور ادھر معاف کرنے کو پسند کرنا بھی ہے، اور ادھر فرماتا ہے کہ اللہ تم پہ آسانی فرمانا چاہتا ہے۔ اصل میں سب کو ملا لو تو معلوم یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ محبوب پاک کے دل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، سرکار کے قلب پر وزن نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ اگر صرف پکڑ کی بات ہو تو پھر تو قلب مبارک پر ضرور اثر پڑتا، لیکن ساتھ میں فضل عظیم کا بھی ذکر کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ بھی میری شان ہے، یہ بھی میری شان ہے، لیکن قرآن پڑھو تو پتہ تو چلتا ہے نا کہ ان الذین کفروا، ادھر آتا ہے ان الذین آمنوا، تو پھر یہ بھی ہے اخذ علیم ہے ان الذین کفروا، اگر فضل عظیم ہے ان الذین آمنوا۔ یہ آیات بینات ہیں۔ اس وضاحت سے فقیر کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ شاباش مسلمان ہو کر خوب گناہ کرو، نہ، یہ مقصد نہیں ہے، واللہ العظیم یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد قطعاً نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگرچہ اس کی صفات میں عذاب بھی ہے اور عذاب بھی سخت ہے، اس کی صفات میں پکڑنا بھی ہے، جہنم میں جھونکنا بھی ہے، لیکن اس کی صفات میں بخشنا بھی ہے۔ تو جب یہ دونوں ملائے تو ادھر ایمان ہے ادھر کفر ہے، تو اس سے یہ دراصل سبق دینا مراد ہے کہ زندگی بھر اسی لاؤ میں وقت گزار دو کہ خدا کرے ایمان سلامت رہے۔ خبردار، ایمان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ کپڑے آپ پاک پہن کے آئے ہیں، چاہے رنگ جیسا بھی ہے، کسی نے سفید لباس پہنا ہے تو کسی نے گرین پہ کلر پہنا ہے، کوئی کریم کلر پہن کے آیا ہے، ہیں تو پاک، ہیں تو پاک، تو پھر پاک کپڑا متقاضی ہے کیا؟ ذرا احتیاط سے چلنا، چھینٹا نہ پڑ جائے۔ وہ کپڑے جو آپ نے اس وقت پہنے جب آپ اپنی بھینس کا دودھ نکال رہے تھے، جب آپ اپنی بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے، جب آپ اپنے سواری کے جانور کی ضروریات پوری کر رہے تھے، تو وہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے، کبھی اس جانور نے پیشاب کر دیا، کبھی اس نے کر دیا، کہ آپ اتنی پرہیز نہیں کرتے، کیوں کہ چلو یہ کپڑے جانور سنبھالنے کے لیے ہیں، جب نماز پڑھوں گا تو اتار دوں گا، پاک کپڑے پہنوں گا، یہی ہے۔ اس میں بھی اگر صوفیانہ ذوق کی تعمیل ہو جائے تو قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ رب جل مجدہ العظیم کے دربار میں بڑا خصوصی مرتبہ مل جاتا ہے۔